وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دی جائے گی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو فرضی زکوٰۃ ہے یہ فقراء کا حق ہے۔ جو صدقات ہے نا، زکوٰۃ للفقراء، فقراء کو دی جائے گی۔ تو پہلا مصرف کیا ہوا، جو فقیر لوگ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں۔ والمساکین، یا جو مساکین ہیں، مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں۔ والعاملین علیہا، اور اگر کوئی زکوٰۃ کا محکمہ ہے اور زکوٰۃ کے محکمے پر جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی غیر مسلم جو اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، اسلام کے راغب ہے، تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے بقدر ضرورت۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے۔ آج کل ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مظلوم پھنس گیا ہے، کسی جیل میں ہے یا کافروں کی قید میں ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے گی۔ والغارمین، اور جن کو چٹی پڑ گئی ہے، انہوں نے کسی کی ضمانت لی اور وہ جو ضامن ہے اب اس کے ذمے کچھ پیسے آ گئے ہیں اور اس کو دینے پڑ رہے ہیں، یا ایسے جو آدمی مقروض ہے اور قرض تلے دب گیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وہ فقراء مساکین میں بھی آ جائے گا اور غارمین میں بھی آ جائے گا۔ تو ویسے غارمین ان کو کہتے ہیں کہ جن پر چٹی پڑ جاتی ہے۔ بس انہوں نے کسی کی ضمانت لی کہ اگر یہ آدمی یہ پیسے نہیں دے گا، رقم نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ اب جس نے دینے تھی تو وہ مکر گیا، انکار کر دیا اس نے یا بھاگ گیا، تو اب دوسرا آدمی، اس نے تو لیے بھی نہیں تھے، تو اس کے ذمہ پڑ گئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ چٹی پڑ جانا ضمانت کے طور پہ، تو وہ اس کی زکوٰۃ کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، تو اس سے مراد مفسرین نے جہاد لیا، یعنی جہاد کے راستے میں بھی زکوٰۃ کی رقم لگ سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ایسا مسافر جو سفر میں ہے اور اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس واپس اپنے گھر لوٹنے کے لیے کرایہ نہیں ہے، واپس گھر نہیں جا سکتا، سفر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مصرف ہیں، ان میں دینی ہے۔ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے وہ لے سکتے ہیں۔ اور تالیف قلب کے لیے 4، اور 5واں کیا ہے، گردن چھڑانا، آزادی دلوانا، اور 6 کیا ہے، جو لوگ غارمین ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہوں یا جن پر چٹی پڑ گئی ہو۔ اور 6 ہے فی سبیل اللہ، جہاد کے راستے میں مجاہدین کو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ تو یہ 8 بنتے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ باقی مسجد کے کام کاج میں نفلی طور پہ آپ صدقہ کریں، جو زکوٰۃ کی فرضی رقم ہے نا وہ نہیں دینی مسجد کی تعمیر میں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ کرائے کے لیے بھی نہیں دی جائے گی۔ اگر مدرسے کا کرایہ ہے دینا تو اس کے لیے نفلی طور پہ جو ہے نا وہ آپ دیں، اور سال میں 1 دفعہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون ہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو فرض زکوٰۃ ہے نا، اس کے خاص مصرف جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تو وہاں پر ہی اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور اس میں آج کل کے معاشرے میں بہتر یہ ہے کہ آپ فقراء مساکین جو آپ کے قریبی ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو دے دیں۔ بہرحال یہ 8 مصارف ہیں، ان میں صرف زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔